वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। अस्करी क़यादत की वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फितनल ख़वारिज अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितनल ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसपा करने पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ। भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक, 400 से ज़्यादा जख्मी हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया कि 53 मकामात पर अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया गया। पाक फौज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम की 74 से ज़्यादा चौकियों, 115 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। ऑपरेशन में अब तक पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी और 1 लापता है। ये ऑपरेशन गज़ब लिल हक चल रहा है। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख़वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अफ़गान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। अदर दैन दैट 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। एज पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। फ़ज़ाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets mein there are corps headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने वाली पनाहगाहें, ये तमाम इनमें शामिल हैं। और तुर्की ने पाक अफगान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करना शुरू कर दिया। सिफारती ज़राए का कहना है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग बातचीत की है। तुर्की की तरफ से तनाज़ा ख़त्म कराने के लिए तजावीज़ दिए जाने का इम्कान है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, तुर्की के वजीर खारजा हकान फिदान ये बड़े मुतहरक हैं। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है उसके हवाले से पहले इनकी पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार से बात हुई है और उसके बाद इन्होंने इस सारे मामले को डी एस्केलेट करने के लिए जो अफगानिस्तान के तालिबान वजीर खारजा हैं अबूरी हुकूमत के, उनसे अमीर खान मुत्तकी से भी इन्होंने फोन पर बात किया है। हमें सफारती ज़राए ने बताया है कि तुर्किया इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और तो ये की जा रही है कि तुर्किया दोनों अतराफ से बात करने के बाद कुछ तजावीज़ भी देगा। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज इस तफसील के लिए। अभी आपको बताएं, हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में ड्रोन, फैंटम और कैमकॉप्टर उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़िले मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। पाबंदी 2 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में ड्रोन, फैंटम और कैमकॉप्टर उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़िले मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। पाबंदी 2 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। DGISPR ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है इसमें पूरी कौम मुत्तहिद है।
let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا. اینڈ فرام 2014 ٹل 2026 یہ 12 سال کا جو سفر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, چاہے وہ سینٹر کی ہوں, رائٹ کی ہوں, لیفٹ کی ہوں, چاہے وہ حکومت میں ہوں, حکومت سے باہر ہوں, they have always respected, followed and said yes to this national action plan, this revised national action plan جس کو آپ ویژن عزم استحکام کہتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ مقاصد کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا. ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. افغان طالبان فیصلہ کر لے انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے. ہماری چوائس واضح ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے. The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that آپ نے choose کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے, آپ کو پاکستان, یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے. ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا. ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان, اس کی سیکیورٹی, اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں بھارت ملوث ہے. بھارت افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے. بھارت کی طرف سے مشرقی بارڈر پر کسی بھی قسم کی کارروائی کے خدشے پر جواب دیا کہ پاکستانی فوج تیار ہے, کسی کو شوق پورا کرنا ہے تو آزما لے. پاکستان میں جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے انڈین سپانسرشپ ہے, انڈین ابیٹمنٹ ہے, ڈیزائن ہے. دی بیس آف آپریشن وہ اس کو افغان طالبان رجیم کا جو زیر تسلط, جو اپریسو رجیم کے زیر تسلط علاقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دے ورک. پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو, ویدر دے آر دی ایئر فرنٹیئرز, ویدر دے آر دی سی فرنٹیئرز, وی آر آلویز ویجیلنٹ. اور اگر کسی نے اپنا کوئی شوق پورا کرنا ہے کسی بھی وقت, سو دے آر آلویز ویلکم. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. کہا خیبر پختونخوا کی پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں, ہمیں ان کی قربانیوں پر فخر ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی پولیس کو. کوئی ہے جو کہ ان کی شہادتوں, ان کی قربانیوں کو جو ہے جھٹلا سکتا ہے, جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے؟ Nobody. The whole nation is together, and I must take this opportunity to give our biggest homage to the very brave and proud پولیس آف خیبر پختونخوا, جو کہ بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہے. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کس طرح پختونخوا کے, خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی. چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا فوری طور پر لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ, کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر زور. کہا دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں, اختلافات بات چیت اور مذاکرات سے حل کریں. چین سفارتی ذرائع کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان رابطے میں ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مثبت کردار جاری رکھنے کو تیار ہے. دونوں ممالک چینی شہریوں, منصوبوں اور اداروں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں. ملیشیا کی پاکستان اور افغانستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل. وزیر اعظم انور ابراہیم کا جھڑپوں پر اظہار تشویش. کہا افغانستان اور پاکستان فوری طور پر فوجی کارروائیاں روک دیں. پاکستان اور افغانستان میں مصالحت صرف مذاکرات کی میز پر ہی ہو سکتی ہے. روس کا بھی پاکستان اور افغانستان میں مسلح جھڑپوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار. پاکستان اور افغانستان کو خطرناک تصادم سے گریز کرنے اور کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا. قطر کے وزیر مملکت خارجہ محمد بن عبدالعزیز کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو. پاک افغان کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. قطر کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ. قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور قطر کے درمیان سیکیورٹی صورتحال پر قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا.
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کی گئیں۔ کارروائیوں میں دہشت گرد تنظیموں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ طالبان حکومت یا کسی دہشت گرد گروہ کی مزید اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خطے میں امن و استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کی خیر سگالی کو غلط سمجھا گیا اور افغان سرزمین سے حملوں میں اضافہ ہوا۔ عالمی برادری طالبان حکومت پر دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کے لیے دباؤ ڈالے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت اپنے دفاع میں ہر مناسب اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سینٹ میں افغان جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے پیش کی۔ اجلاس سے خطاب میں شہری رحمان نے کہا کہ دوحہ میں افغان طالبان نے جو معاہدے کیے وہ فراموش کیے گئے۔ اہم سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں کیے گئے معاہدوں کی کتنی پاسداری ہو رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے سفارتکاری کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، لیکن ہمیں جواب دینے پر مجبور کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت ہر ملک اپنے دفاع کے لیے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ افغانستان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان کی افواج، ایئر فورس، پولیس اہلکار تمام سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ From the Senate of Pakistan, which unequivocally condemns the recent acts of unprovoked aggression and hostile cross-border actions emanating from the territory of Afghanistan, describing them as blatant violations of law, international law, established diplomatic norms, and the principles of peaceful neighborly relations. We declare that any attempt to challenge the sovereignty, territorial integrity, or national security of Pakistan constitutes a direct affront to the dignity of the Pakistani nation and shall be met with a firm, proportionate, and decisive response. The Senate expresses deep disappointment that instead of reciprocal goodwill, Pakistan continues to face hostile rhetoric, cross-border violations, and the persistent presence of anti-Pakistan terrorist elements operating from Afghan soil. The Senate also calls upon the international community to take serious note of these developments and to urge the Afghan Taliban regime to adhere to international norms and prevent further destabilization of the region. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولینڈ کے ہم منصب اور وزیر اسپیشل سروسز انٹیلیجنس سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور پولینڈ کا غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانے کے لیے ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ دو طرفہ تعلقات، داخلی سلامتی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قانونی امیگریشن کے عمل کو آسان بنانے پر زور دیا۔ پولینڈ کے وزیر داخلہ نے انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، جارحیت مسلط کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم خطے میں امن کے لیے مسلسل مسئلہ بن رہے ہیں۔ پاکستان میں مسلسل افغانستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ طالبان رجیم نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان کی فوج دنیا کی بہادر اور طاقتور فوج ہے۔ پاک فوج عرض پاک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات ہوئی۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو چین پاکستان تعلقات میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو چینی قیادت کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ چینی سفیر نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے چین کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔